موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، انہوں نے نافع سے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ آنے کے بعد سب سے پہلے حج اور عمرے کا طواف کیا تھا۔ اس کے 3 چکروں میں آپ نے سعی، رمل کی اور باقی 4 میں حسب معمول چلے، پھر طواف کی 2 رکعت نماز پڑھی اور صفا مروہ کی سعی کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1616۔ انس بن عیاض نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ عمری نے، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کا پہلا طواف یعنی طواف قدوم کرتے تو اس کے 3 چکروں میں آپ دوڑ کر چلتے اور 4 میں معمول کے موافق چلتے، پھر جب صفا اور مروہ کی سعی کرتے تو بطن مسیل وادی میں دوڑ کر چلتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1617۔ ابن جریج نے بیان کیا اور انہیں عطا نے خبر دی کہ جب وہ ہشام بن عبد الملک کی طرف سے مکے کا حاکم تھا نے عورتوں کو مردوں کے ساتھ طواف کرنے سے منع کر دیا، تو اس سے انہوں نے کہا کہ تم کس دلیل پر عورتوں کو اس سے منع کر رہے ہو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں نے مردوں کے ساتھ طواف کیا تھا۔ ابن جریج نے پوچھا، یہ پردہ کی آیت نازل ہونے کے بعد کا واقعہ ہے یا اس سے پہلے کا؟ انہوں نے کہا، میری عمر کی قسم، میں نے انہیں پردے کی آیت نازل ہونے کے بعد دیکھا۔ اس پر ابن جریج نے پوچھا کہ پھر مرد عورت مل جل جاتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ اختلاط نہیں ہوتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا مردوں سے الگ رہ کر ایک الگ کونے میں طواف کرتی تھیں، ان کے ساتھ مل کر نہیں کرتی تھیں۔ ایک عورت وقرہ نامی نے ان سے کہا، ام المومنین، چلیے حجر اسود کو بوسہ دیں، تو آپ نے انکار کر دیا اور کہا، تو جا چوم، میں نہیں چومتی۔ اور ازواج مطہرات رات میں پردہ کر کے نکلتی تھیں کہ پہچانی نہ جاتیں اور مردوں کے ساتھ طواف کرتی تھیں۔ البتہ عورتیں جب کعبے کے اندر جانا چاہتیں تو اندر جانے سے پہلے باہر کھڑی ہو جاتیں اور مرد باہر آ جاتے تو وہ اندر جاتیں۔ میں اور عبید بن عمیر عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب آپ صبیر پہاڑ پر ٹھہری ہوئی تھیں جو مزدلفہ میں ہے۔ ابن جریج نے کہا کہ میں نے عطا سے پوچھا کہ اس وقت پردہ کس چیز سے تھا؟ عطا نے بتایا کہ ایک ترقی قبا میں ٹھہری ہوئی تھیں، اس پر پردہ پڑا ہوا تھا، ہمارے اور ان کے درمیان اس کے سوا اور کوئی چیز حائل نہ تھی۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ ان کے بدن پر ایک گلابی رنگ کا کرتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1618۔ عروہ بن زبیر نے بیان کیا، ان سے زینب بنت ابی سلمہ نے، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بیمار ہونے کی شکایت کی کہ میں پیدل طواف نہیں کر سکتی، تو آپ نے فرمایا کہ سواری پر چڑھ کر اور لوگوں سے علیحدہ رہ کر طواف کر لے۔ چنانچہ میں نے عام لوگوں سے الگ رہ کر طواف کیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے بازو میں نماز پڑھ رہے تھے اور آپ سورہ والطور و کتاب مسطور قرأت کر رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1619۔ طاؤس نے خبر دی اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف کرتے ہوئے ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جس نے اپنا ہاتھ ایک دوسرے شخص کے ہاتھ سے تسمہ یا رسی یا کسی اور چیز سے باندھ رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اسے کاٹ دیا اور پھر فرمایا کہ اگر ساتھ ہی چلنا ہے تو ہاتھ پکڑ کے چلو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1620۔